بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ آج یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ماہ ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے۔ پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کا دن بڑا برکت والا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ، چند منٹ کا یہ عمل آپ نے آج لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا، تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور بہت سارا رزق، مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟
آج ربیع اول کی 13 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار رسول برکت کے لیے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملات میں آسانی کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم ہیں۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیم کا مطلب ہے کہ ہم پر رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرماتے ہیں اور اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی فرماتے ہیں، سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم یا رحمان یا رحیم۔ یہ وہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کے اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، اس کو دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں اور اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت خاص عمل ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات، بڑی بڑی تسبیحات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 13 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आज सिर्फ 13 बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक की ज़ात 1300 रिज़्क के दरवाजे खोल देगी, नसीब चमक जाएगा, फरिश्ते ज़मीन पर आके हाजात पूरी कर जाएंगे, घर के हालात बदल जाएंगे, इस अमल को करने वाले की नस्लें बात हो जाएंगी। मेरे भाइयों 13 का मतलब यानी आपने 13 बार ही पढ़ना है, ना एक कम पढ़ना है ना एक ज़्यादा पढ़ना है। मेरे भाइयों ये अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं और उन्होंने इन वज़ाइफ को करके इनसे फ़ायदा हासिल किया होता है। इसलिए खुदारा तादाद में कमी बेशी मत किया करें, जितनी तादाद में वजीफ़ा बताया जाए उतनी तादाद में ही पढ़ा करें। तो आपने ये जो कलमा है पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज आपने इसको सिर्फ 13 बार पढ़ना है। और जब आप इसको 13 बार यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह का बहुत ही ख़ास नाम है। जो बंदा भी इस नाम से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह रिज़्क और दौलत के ढेर लगा देता है। आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने वाले के मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। वो जो भी काम करता है अल्लाह पाक इसके लिए आसानियां पैदा करता है। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के आप खुद इसकी रूहानियत और नूरानियत को अपने सीने में महसूस करेंगे। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर से दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका अच्छी तरह बता दिया है कि आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्लाह के हजूर खुसूसी दुआ मांगनी है और अपनी सारी हाजात, सारी परेशानियां, सारे मसाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं और रो रो के गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा। इंशाअल्लाह दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों को जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में वुसअत
برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیں۔ اور میرے بھائیوں، ربیع اول کا مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اور میرے بھائیوں، کمنٹ میں ایک دفعہ سرکار کی آمد مرحبا یہ بھی ایک دفعہ لکھ لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔